اللہ دے قرآن تو ثابت ہون گے، مدینے والے دی زبان تو ثابت ہون گے۔ میں خطاب واسطے دعوت دینا پروفیسر ڈاکٹر عظیم الاختر صاحب۔ اللہ کا ولی ہے، فاطمہ جنت کی کلی ہے، حسن حسین جنت کے شہزادے ہیں، کھل گئے رحمت کے دروازے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جنت کے پھول ہیں، قرآن پڑھیں گے جنت میں نواسہ رسول ہے۔ علی کو دے کر لال پیارے پیارے اللہ نے جوڑی اپنی رحمت سے بھر دی، حسین کے دشمنوں کا منہ کالا کر کے اللہ نے قیامت تک لعنت عطا کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي والصحابة كالنجوم والعقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة كلهم عدول۔ وما جاء عن أصحاب محمد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان اللہ نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصطفاهم لنصرته ولإطاعته ولحبه او كما قال علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہار تب ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار تب ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مراتب رکھے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو مل سکتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں انسان جتنی مرضی کوشش کرے وہ اسے مل ہی نہیں سکتی۔ مثلا کوئی بیٹا یہ خواہش کرے کہ کاش میرا ابا میرا بیٹا ہوتا اور میں اس کا ابا ہوتا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی سوچ پہ اللہ کی لعنت، ایسی فکر پہ اللہ کی پھٹکار۔ اور لوگوں سنو، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے مقدمہ اللہ خود لڑیں گے، اللہ اپنی عدالت میں اس کیس کے وکیل خود بنیں گے۔ وہ 3 بدبخت بدقماش، دنیا کے سب سے منحوس آدمی، جن کے خلاف عدالت خداوندی میں خود خدا آئے، ان میں سے پہلا وہ ہے جو شخص اپنے باپ پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا ملعون آدمی ہے کہ جس قسم کا منحوس عرش والے نے اس کو قرار دیا ہے
اس قسم کا منحوس کسی اور کو قرار دیا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت ابوبکر کہ لوگ میں نے بات سنے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرتے ہیں، اس بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص جس کو ایمان کی لذت نصیب ہوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی پہ تبرہ اور دان کر سکتا نہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں جتنی معروضات کتب شیعہ سے آپ کے پاس لے کے آیا، اگر وقت نے اجازت دی تو عبارتیں پڑھوں گا، وگرنہ یہ تحقیق آپ کے پاس ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہاں ذمہ داران کو PDF فائل میں واٹس ایپ کر دی ہے۔ حضرت قاری عبد المتین صاحب کے بیٹے کے پاس ہے، مولانا شکیل صاحب ہیں ان کے پاس ہے، اسی طرح حضرت شاہ صاحب ہیں ان کے موبائل میں بھی آ جائے گی۔ یہ تحقیق ساری جو بھی لے کے پڑھنا چاہے یا کسی زندیق کا منہ بند کرنا چاہے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اور وہ شکوک اس مکتبہ فکر نے کائنات کے اس عظیم گروہ کے بارے پیدا کیے، ان شکوک کا وہ ازالہ چاہتا ہے، اور اپنے دل کے اندر کوئی کھنک اور کوئی کھٹک اگر محسوس کرتا ہے، اس کھنک، اس کھٹک اور اس آہٹ کو دور کرنے کے لیے یہ اس کے لیے یقینی طور پہ ایک نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات توجہ رہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت امام جعفر سے پوچھا گیا، فرمانے لگے میرے باپ ہیں صدیق، صدیق میرا ابا ہے، صدیق میرا والد گرامی، اور امام باقر ان کے بیٹے جعفر صادق رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ، ولدنی ابو بکر مرتین مرتن ثم مرہ، ابو بکر میرا کئی مرتبہ باپ ہے، میرا باپ، میرے باپ کا باپ، پھر میری نانی کا باپ، میری نانی کے باپ کا باپ، جو میرے باپ کے باپ کے باپ کا باپ، مجھے کئی مرتبہ، یہ شیعہ کتب کی بات، ہمارے اہل حدیث اپنے اصول تحقیق پہ پرکھیں گے تو شاید کہنے کے روایات کمزور ہیں، ہم انہی کی باتیں، انہی کی کتابوں سے، چونکہ وہ کان لگائے ہوئے، قرآن یہ کہتا ہے جب تم فضائل صحابہ کی بات کرتے ہو تو یہ کان لگاتے ہیں، دعا مانگو اللہ کان لگانے والوں کو ہدایت عطا کر دے۔ عزیزان گرامی، بات آخرت کے سنوارنے کی، بات قیامت کے دن کی کامیابی کی، بات کل قیامت کے دن کی کامرانی کی، بات کل قیامت کے دن کی عزت کی، بات کل قیامت کے دن سرخرو کامیاب اور کامران ہونے کی۔ حضرات صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اپنا والد کس کو قرار دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر، ان سے پوچھا گیا۔ یہ روایت آپ ساتھ لے لیں، اور تاکہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کے آگے چلوں۔ کتاب ہے جلال العیون، کتاب ہے کشف الغمہ، کتاب ہے احتجاج تبرسی، اور جلال العیون کا صفحہ نمبر 248، کشف الغمہ کا صفحہ نمبر 215، احتجاج تبرسی کا صفحہ نمبر 205۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا والدنی الصدیق مرتین، ابو بکر صدیق کی نسل میں دو طرح داخل ہوں۔ ابو بکر میرا ایک لحاظ سے باپ نہیں لگتا، ابو بکر میرا باپ دو لحاظ سے لگتا ہے۔ کتاب شیعہ کی اگر کوئی آج کا شخص اپنے باپ پہ لعنت کرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ منحوس شخص وہ ہے کہ جس کے خلاف کل قیامت کے دن خدا خود آئے۔ 14ویں صدی کا وہ شخص جس کی ساری ذات، جس کی ساری عزت، جس کی ساری نسلیں، جس کے سارے خاندان، جس کے لقب، جس کے کلے، جس کی دستاریں مل کر کے صدیق اکبر کے قدموں تلے آنے والی دھول کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ وہ شخص اگر اپنے باپ پہ لعنت کرے، اس شخص کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس شخص پہ خدا کی لعنت، اور یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کے خلاف خدا کی عدالت میں
کیس خدا خود درج کریں گے اور اللہ اعلان فرمائے گا جب خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں گونگ ہو گئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، کسی قسم کی کوئی تھر تھراہٹ نہیں، کسی قسم کی کوئی چودراہٹ نہیں. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج بادشاہت کس کی ہے؟ الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اکیلے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی. اعلان ہوا سب مریں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب موت کا پیالہ پئیں گے، سب مر جائیں گے، سب مٹ جائیں گے. آخر میں فرشتے باقی، بڑے بڑے اکابر فرشتے، رئیس فرشتے، جبریل باقی، میکائیل باقی، اسرافیل باقی. رب پوچھتے ہیں من بقی علی الارض یا ملک الموت، اس کی آواز کو اونچا کر دیں اور یہ کو بند کر دیں. اے ملک الموت مجھے یہ بتلاؤ کہ زمین کے اوپر کون باقی ہے؟ کا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، اب تو جلال والا باقی، جبریل باقی، میکائیل باقی، اسرافیل باقی. اللہ فرمائیں گے اقبض ارواحہن یا ملک الموت، اے ملک الموت ان کی روحیں بھی قبض کر لیں. روحیں قبض کر لی گئی، باقی رہ گئے ملک الموت. قبضت روح جبریل و میکائیل، جناب جبریل کی روح قبض کر لی گئی، حضرت میکائیل کی روح قبض کر لی گئی. انا عبدک رذیل بین یدیک یا اللہ انت الحی القیوم، اے اللہ تو حی اور قیوم ہے، میں تیرا بندہ رذیل تیرے سامنے زندہ، اور میں تیرا نوکر، تیرا خادم. اعلان آتا ہے آسمان سے موتی یا ملک الموت، ملک الموت بھی مر گئے. اکیلا ایک اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ للہ الواحد القہار الحی القیوم. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم واذا الوحوش حشرت، درندے اکٹھے کر لیے گئے، کائنات تھر تھر کانپ رہی. انبیاء کے کلیجے اپنے کنٹرول میں نہیں. اس ہاؤ کے عالم میں جس بندے کے خلاف خود خدا آئے اس کی نحوست کا اندازہ لگائیں، اس کے جرم کی سنگینی کا اندازہ لگائیں. وہ جرم کیا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے باپ پہ لعنت کی تھی. عام شخص تھا، عام اس کا باپ تھا. اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا لعین کہ آج اس عدالت میں کسی کے خلاف نبی گواہی دے بیڑا غرق ہو جائے، کسی کے خلاف علی المرتضیٰ بولے بیڑا غرق ہو جائے. اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دو لوگوں کے خلاف بولے گا، دو لوگوں کے حق میں بولے گا. جن لوگوں کے خلاف بولے گا ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو تیری شان میں غلو کر کے تجھے خدا کے برابر کھڑا کرے گا، اور اے علی تو ان کے خلاف بولے گا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ پیغمبر کے قدموں کی دھول پہ قربان میں بولوں گا. اور لوگوں نے کہا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں بتلائی ہیں، اپنا مسیح قرار دیا ہے. حضرت عامر طفیل ابو واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ شورش کچھ عام ہوئی، لوگوں نے یہ بات عام کرنا شروع کر دی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ باتیں ایسی بتلا کر کے گئے ہیں جو کسی اور کو نہیں بتلائی. اور آج ایک طبقے نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی یہاں آ کے ڈنڈی ماری اور ہم نے اللہ کے فضل سے ان ڈنڈی مارنے والوں کو ڈنڈے مارے، پروگرام بنایا، ان کی عقل، ان کا ہوش، ان کا فہم ٹھکانے میں آیا اور ان کو معلوم ہوا کہ ہم جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹوں کو بے نقاب کر دیا اہل حق نے. یہاں تک بیان کر کے بات کو پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں بتلائیں. ہم مانتے ہیں، ہاں ہاں بتلائیں. جناب ابو واصلہ فرماتے میں موجود تھا، ایک شخص جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ کے بارے عام کچھ لوگ یہ تعصب رکھتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتلا دی ہیں جو کائنات کو میں کسی کو پتا نہیں. حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کا، خلیفۃ المسلمین کا، حسنین جد کریمین کا چہرہ اقدس سرخ ہوا، چہرہ مبارک سرخ ہوا. فرمانے لگے لوگوں ہم گناہگاروں نے کبھی دین میں خیانت نہیں کی اور تم یہ بات کر کے میرے محمد پہ خیانت کا الزام لگاتے ہو. لوگوں سنو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات چھپاتے تو وہ یہ ہوتی
زید کی بیوی سے اللہ نے تجھے نکاح کا کہا تو تیرے دل میں لوگوں کا ڈر آ گیا، جبکہ ڈرنا تو تجھے لوگوں سے چاہیے تھا۔ رسول چھپاتا تو یہ بات چھپاتا، جس حبیب نے یہ بات نہیں چھپائی۔ اور لوگوں سنو، جالا سال المنبر بالکوفہ، آپ کوفہ کے اوپر، کوفہ کے اندر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور باقاعدہ ایک کانفرنس کی، ایک اجلاس بلایا، فرمانے لگے میں نے سنا کہ میرے بارے یہ بات کی جا رہی ہے، لوگوں یہ موقع ایسا ہے، کیا فرمانے لگے لوگوں یہ موقع ایسا، یہ موقع ایسا، بولے نا یہ موقع ایسا کہ لوگاں آکھیا ہے کہ کوئی گل ایسی دس گئے نے جیڑی دا دوجیاں نو پتہ نہیں، تے ہو سکتا ہے کسی دے دل چاہ جائے کہ لوگ تو دھوکے کا شکار ہوئے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے غلط بیان کر دے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے وجود بخشا، کس نے کہا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَلِيَنَّ أَخَرَّ السَّمَاء أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا أَنْ أَكْذَبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مجھ کو آسمان پہ لے جا کر کے نیچے گرا دے، میں اس ذات کو زیادہ، اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اس بات کے کہ میں پیغمبر کی ذات پہ جھوٹ بولوں۔ اور میری زندگی میں وہ دن آئے، میری زندگی میں وہ دن آئے کہ میں اپنے رسول کی ذات پہ جھوٹ بولوں۔ میری زندگی میں وہ دن آنے سے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے اور اگر مجھے آسمان سے اوپر لے جا کر کے نیچے تحت الثری میں ہفت اقلیم کی دنیا میں پلٹ مارے، یہ بات علی کو زیادہ اچھی لگتی ہے کہ جھوٹ کی نسبت محمد کی طرف کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی سچا، سب بولیے علی، علی سچے، علی کے فرمان سچے، علی کے بچے سچے، علی کے یار سچے، علی کے سسر سچے، علی کی بیوی سچی اور علی سے محبت کرنے والے سچے۔ آج اہل حدیث کا فرزند آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہے، اگر کسی کے کونے کھدرے میں حضرت امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے رائی نہیں، رائی کا کروڑواں حصہ نہیں، رائی کا اربواں حصہ نہیں، کھربویں حصے کے برابر اگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کسی کے دل میں کوئی نفرت ہو، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے محمد سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اصحاب محمد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ بات سنیں، میں تمہید باندھ رہا ہوں، ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں، ریسرچ آپ کے سامنے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بات کیا آئی کہ حضرت رسول اللہ کچھ ایسی باتیں بتلا کر کے گئے ہیں جو کچھ راز کی باتیں ہیں اور کسی اور کو پتا، کسی اور کو پتا۔ فرمایا آؤ جلسہ رکھو، میں اس بات کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ لوگوں، میرے رسول نے مجھے کچھ باتیں بتلائیں، آج وقت آیا ہے تو پھر سنو، آج میں تم کو سنائے دیتا ہوں۔ میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں غلو کرنے والے بھی بلائے، اپنی شان میں حد سے زیادہ نعرے لگانے والے بھی بلائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فرقہ خدا کے برابر کھڑا کرنے کی باتیں کرتا تھا ان کو بھی بلایا اور فرمایا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ میرے بارے یہ بات کی جا رہی ہے، یہ میری ذات پہ جھوٹ نہیں، یہ میرے حبیب کی ذات پہ جھوٹ، اور علی زندہ ہو اور علی کے حبیب کی ذات پہ جھوٹ بولا جائے یہ ہو سکتا نہیں۔ سنو، میں سنائے دیتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں۔ کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ 4 باتیں مجھے بتلائیں۔ اگر سننے پہ آئے ہو تو پھر سنو۔ مجھے کہا علی میں تجھ کو بتلاتا ہوں، غور سے سنو۔ پہلی بات مجھ کو یہ بتلائی، اے علی جو شخص خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اے علی انا قلت لک وتسمع اذنائی، اپنے کانوں سے سن، غور کر، میرے قریب آ، میں تجھے کچھ قیمتی باتیں بتلا دوں، عقیدہ توحید مضبوط کروانے کے دلائل تجھے عطا کر دوں۔ پیغمبر کو وحی کی روشنی میں معلوم تھا کہ غلو کرنے والے غالی آئیں گے۔ اے علی وہ بھی جہنم میں جائے جو تیری شان میں تنقیص کرے، اور وہ بھی جہنم میں جائے جو تیری شان میں غلو کرے۔ یہ 2 فرقے، یہ جہنم میں جانے والے
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ حدیث ہم کو سنائی کس نے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تم کہتے ہو کہ کچھ راز کی باتیں بتلائی ہیں، اگر کہتے تو آؤ سنائے دیتا. مجھے راز کی باتیں بتلائی ہیں تو پھر دل کھول کے سنو، ان باتوں کو مانو، میرا ساتھ دو. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، مجھ محمد کی لعنت. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حبیب جس پہ آپ لعنت کریں مجھ علی کی لعنت میری نسلوں کی لعنت. عزیزان گرامی، ہمیں بعض مفاہمت پسند یہ کہہ رہے ہیں کہ لان تان کا بازار گرم نہ کریں. نہیں، ہم اپنے جملے نہیں، روایات نہ ہوں تو ذمہ دار، حقائق موجود نہ ہوں. دوسری بات مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، من آوا محدثن. اے علی دوسری بات میں تجھ کو بتلاتا ہوں، غور سے سن. جو کوئی شخص کسی بدعتی کو عزت دے، کسی بدعتی کو پروٹوکول دے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت. کوفہ والوں سنو، اگر تم نے میرے بارے کچھ مشہور کر رکھا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن باتوں کو بنیاد بنا کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابو بکر کا حق نہیں تھا علی کا حق تھا، میں تم کو یہ بتلاتا ہوں وَأَوْلَى مِنَّا ابی بکر، ہم سب کے نزدیک، میرے بچوں کے نزدیک، میرے اہل و عیال کے نزدیک، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جانشینی کا حق رکھتا، یہ اسی وقت کی بات ہے. یہ پورے کا پورا خطبہ جو میں نے گزشتہ حضرت قاری عبد المتین صاحب کی دعوت پہ ان کے پروگرام میں پڑھ کر کے سنایا، یہ اس وقت بیان کیا جب لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راز کی باتیں بتلا کر کے گئے ہیں، اور وہ باتیں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ حق تو علی تیرا ہے لیکن ابو بکر نے ڈاکہ مار لیا تھا. آؤ میں ساتھ یہ وضاحت کر دوں، والا عمری، میری عمر قربان، انا مکانہما فی الاسلامی، بے شک اسلام کے اندر ابو بکر اور عمر کا جو مقام ہے کائنات میں کسی اور کا نہیں، مجھ علی کی عمر قربان. یہ کتب شیعہ میں سے نہج البلاغہ حضرات مجتہد ابن حزم بحرانی کی صفحہ نمبر 486. اور اس کے بعد وغاضب علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے حوالے سے میں یہ نوجوانوں کے جو ذہن میں شکوک پیدا ہو رہے اور سینکڑوں میسج اس گفتگو کے بعد میرے پاس آئے، میں ان کے جواب کے لیے اور تفصیل بتلانے کے لیے جو اعتراضات معترضین نے گھڑ رکھے ہیں، حضرات میں اکابرین کی مجلس میں اس جامع مسجد علی المرتضیٰ میں شان علی بیان کر رہا ہوں. جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کی تعلیمات کو نہیں جانتا وہ شان علی بیان کر سکتا نہیں. حضرات گرامی قدر ذرا غور فرمائیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، بات کو دل کھول کے سنیں، حقیقت روشن ہو، ایمان کو جلا ملے، رب کی قدر آپ کے سامنے، اللہ کے عقیدہ توحید کی عظمت کھول کر کے آئے، صحابہ کی مشترکہ قربانیاں، جہود، باہمی پیار، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جن کی پیشانیوں پہ نشان رب کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے پڑ گئے. تم نے اتنا مشہور کر رکھا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ساری زندگی آپس میں لڑتے ہی انہوں نے گزار دی ہے. تراہم رکعا سجدا، ان کی جبینوں کو تو دیکھو، اور مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی جبینوں پہ نشان کیوں ہیں؟ ان کی جبینوں کے نشانات کے تذکروں سے رب نے تورات کو بھی بھر دیا ہے، رب نے انجیل کو بھی بھر دیا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان علی المرتضیٰ. پورے کا پورا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے یوں نہ سمجھے کہ بات ادھر آ گئی ادھر چلے گی، نہیں. ایک بات آپ کی ذہن نشین کر کے، دفاع صحابہ اہل بیت حضرات گرامی میرے آپ کے ایمان کا حصہ، اور میں نے اپنا عقیدہ اور منہج یہ بیان کیا ہے کہ کوئی شخص
حضرت علی المرتضیٰ کے بارے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے، حسنین کریمین کے بارے کسی کونے کھدرے میں ارب نہیں، رائی کا کھرب نہیں، اور جتنے چھوٹے کیے جائیں حصے ایٹم، اس سے بھی چھوٹے حصے کے بارے نفرت رکھے، ہم اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق مانتے؟ اور آؤ پھر میں آپ کو یہ بتلاؤں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے، اہل بیت کا عقیدہ حضرت ابو بکر کے بارے کیا ہے رضی اللہ تعالی۔ آئیے پھر سنیے، غور کیجئے، حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے، کانفرنس ہوئی، شک ڈالنے والوں کے شک کو علی المرتضیٰ نے رفع کیا۔ آج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اٹھانے والے اہل توحید اس شک کو رفع کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم اس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں جس کی ابتدا میں ہے لا ریب فی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اور ہم نے اسی لیے متع پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ والد کے ہونے میں شک پڑ جاتا ہے، اور متع کے حرام ہونے کی جتنی روایات ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے۔ کس کس سے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت علامہ رحمہ اللہ کے جملوں میں کہ انہی کی محفل سنوارتے ہیں، چراغ میرا حیرات ان کی، انہی کے مقصد کی کہہ رہا ہوں، ہے بات میری کتاب ان کی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول ہے وہ نظارہ۔ حضرات صحابہ کرام کی محبت کے نعرے عام ہوں گے تو ملک میں امن آئے گا، ملک میں شانتی آئے گی، ملک میں خیر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اختصاراً آپ کے سامنے رکھنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، کیا ہیں؟ حالت خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق، خلافت برحق، حضرت حسن کی خلافت برحق، حضرت حسن کی سلو برحق، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حسن نے سلو کر لی، فرمایا میرا بڑا بھائی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسن کے مشورے پہ رضامندی برحق، سب کا سب حق، اور حق جہاں صحابہ وہاں حق، جہاں سارے کے سارے اہل بیت وہاں حق۔ کوفہ کے منبر پر بیٹھے، کچھ سوال تھے، کچھ اشکال تھے، ان اشکال کو رفع کیا، فرمانے لگے کہ میرے بارے یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں شاید ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ابو بکر کے بارے غصہ کرتے ہیں۔ ہاں میں نے غصہ کیا، اب یہاں آ کے اتنی بات بیان کر کے حضرت علی کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا گیا، لیکن ہم حضرت علی کی توہین ہونے دیں گے؟ اور بولو اونچی آواز سے، ہونے دیں گے؟ ہمارے نزدیک سنو، جتنا بڑا جرم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرنا ہے، اتنا ہی بڑا جرم حضرت ابو بکر کی توہین کرنا ہے، اور جتنا بڑا جرم ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر کی شان میں تنقیص کرنا ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہمارے نزدیک حضرت علی کی شان میں تنقیص کرنا ہے۔ میں غصے ہوا فی بیعت ابی بکر، ابو بکر کی بیعت کے حوالے سے، وقال ما غضب الا فی المشورہ، میرا غصہ صرف اس لیے تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کا مشورہ ہوا سقیفہ میں، اس خیر کے کام میں مجھے شریک کیوں نہ کیا گیا، اس خیر کے کام میں مجھے شریک کیوں نہ کیا گیا؟ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَّا، ہمیں ان کی عمر کا بھی پتا، ان کی قربانیوں کا بھی پتا۔ لوگوں، مجھ علی کو فاطمہ سے شادی کا مشورہ دینے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ اوے لوگوں، میں شادی کے لیے تیاری کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات گنجائش کے حوالے سے تنگیے دامہ کا شکار تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بازار میں لے جا کے خرید و فروخت کروانے والا ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب میرے گھر میں حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، کون پیدا ہوئے؟ اور بولیں کون پیدا ہوئے؟ اونچی آواز سے، کون پیدا ہوئے؟ حسین پیدا ہوئے۔ تو میری بیوی کے زچگی کے معاملات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں آمد کے معاملات
اگر بطور دائی کے کسی نے سر انجام دیے تو وہ میرے ابو بکر کی بیوی اسما ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور لوگوں مجھ سے بھی پہلے اگر کسی نے حسین کو اٹھایا تو وہ ابو بکر کی بیوی ہے. اور میں یہ باتیں حدیث سے شیعہ کتب سے ثابت نہ کر سکوں، میری اوقات پہ تف، میری تحقیق پہ لعنت. اور پھر جو چور کی سزا وہ آج کے مجمع کے گفتگو کرنے والے خطیب کی کہ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسن کو اٹھا کے لانے والی میرے ابو بکر کی بیوی نہ ہو، جس نے سب سے پہلے کپڑے میں لپیٹ کر کے آ کر کے جناب محمد رسول اللہ کو خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ عرش والے نے کرم کر دیا، مہربانیاں کر دی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رب نے چاند بھیج دیے، زمین روشن ہو گئی. یہ سب سے پہلے خوشخبری دینے والا کون؟ میرے صدیق کی بیوی اسما رضی اللہ تعالی عنہا. حضرات گرامی قدر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیان کر رہے ہیں جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کی اسی بیوی اسما سے حضرت علی نے شادی کر لی. اور حضرت ابو بکر جب دنیا سے گئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر ابھی تھوڑے 2 سالوں کے تھے. بیٹا ابو بکر کا پالا علی نے رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر اس خطبے کے اندر موجود جس خطبے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کے سامنے یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. میں غصے اس لیے ہوا کہ جس خیر کے کام میں دوسرے شریک ہو گئے مجھے کیوں شریک نہ کیا گیا. اللہ کی قسم ہم ابو بکر کی عمر کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی خدمات کو جانتے ہیں. لوگوں سنو، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ فِي النَّاسِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا. وَإِنَّا لَنَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا إِنَّهَا لَصَاحِبُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ہم لا ہم سارے کے سارے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، سارے کے سارے، میں علی، میرے بچے، میری نسل ساری کی ساری، اگر حضرت رسول اللہ کے بعد خلافت کا کسی کو حقدار سمجھتی ہے تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ کتاب ہے نہج البلاغہ جلد اول، اور اسی نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے. اللہ ابو بکر کی ذات پہ رحم کرے جس نے ساری کجیوں کو دور کر دیا. اور لوگوں دوسرا شک میرے بارے اور دوسرا پروپیگنڈا میرے بارے یہ کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے. لوگوں مجھے بتلاؤ کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے سب سے بہادر کون ہے؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور سامنے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بتلاؤ رحمت کائنات کے صحابہ میں سے سب سے بہادر کون؟ تو پورا مجمع کہنے لگا کہ علی المرتضی. آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور بہادری کی سرحدوں کو عبور کر سکتا ہے؟ فرمایا یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. لوگوں سنو، ہمیں تو تم نے میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا اس لیے بہادر کہہ دیا. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے محمد کا پہرا کون دیا کرتا تھا؟ جملے کس کے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہادر کون؟ کہا علی. آپ فرمایا نہیں، غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں. میرے محمد کے صحابہ میں سے اگر مال کے اعتبار سے بہادر دیکھنا ہے تو ابو بکر ہے، اگر نسلوں کو قربان کرنے کے حوالے سے بہادر دیکھنا ہے تو ابو بکر ہے، اگر اپنی جان کے حوالے سے ہم واپس لوٹتے رحمت کائنات امن میں ہوتے اور آپ فرماتے کہ بے دھڑک ہو کے لڑو، میرا پہرا دینے کے لیے میرا ابو بکر کافی ہے. اور دشمن سب سے سنگین حصار میرے حبیب کے گرد قائم کرتا تھا، اور جب ہم واپس پلٹتے بڑے دشمنوں کو رسول کے گرد
ان کو گرانے میں اگر کسی کی تلوار کا کردار ہوتا تھا تو وہ تلوار صدیقی ہوتی. تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، 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 شان سیدنا علی مرتضی، شان سیدنا علی مرتضی، شان فاروق اعظم، شان صفی عثمان، شان حسنین کریمین، شان اہل بیت، شان ازواج رسول، شان بنات رسول. اگر کوئی شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کی آڑ میں اس کو حضرت حسن کی عظمت پہ ڈاکہ مارنے دیں گے؟ نہیں. ہم سب نے اہل بیت کے حوالے سے اپنا عقیدہ و منہج بیان کیا، اور اہل بیت کا منہج تمہاری کتابوں سے، تفسیر قمی سے، جلاء العیون سے، الاستبصار سے، حضرات تفسیر قمی سے، ملا باقر مجلسی کی کتابوں سے، اور پھر موجودہ دور میں لاہور کے علامہ جواد حیدر نقوی کی زبان میں، موجودہ دور میں انہی کے محققین کی زبان سے. آئیے میں بات جہاں سے شروع کی تھی غور فرمائیں. کہیں جوش اور ہوش کے کھو جانے کی زد میں اصل موضوع کسی اور طرف نہ چلا جائے. کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک دور کر دیے. شک آئیے اسی بات کی طرف کہ کہا گیا کہ مینوں راز دیاں گلاں دسیاں نے، جے او راز دی گل اس بارے کہ خلافت میری سی تے سن لو. حوالہ میں نے دے دیا، حوالہ میں نے 4 باتیں بتلائیں. جو شخص رب کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے اس پہ کس کی لعنت؟ جملے کس کے؟ ممبر کہاں کا؟ خطیب کون؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کتابیں کن کی؟ ان کی. یہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود، اور اس پہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق. اور دوسری وہ بات مجھ کو بتلائی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، من آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ. جو شخص کسی بدعتی آدمی کو عزت دے اس پہ اللہ کی لعنت. اور تیسری بات مجھے جو تم کہتے ہو کہ راز کی باتیں بتلائی سن لو، اگر کوئی شخص من لعن اباہ فقد علیہ لعنت اللہ، جو شخص اپنے باپ پہ لعنت کرے اس پہ اللہ کی لعنت. حدیث رسول کی، ممبر کوفہ کا، زبان علی المرتضی کی. اور اگر میں حضرت رسول اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کروں، اس بات سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ مجھ کو آسمان سے لے جا کر کے نیچے گرا دیا جائے. اور چوتھی بات یہ بتلائی، من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات بدلے، جو حج رب نے مقرر کیا اس کو چھوڑ کے کسی اور کو حج کہے، جو قرآن رب نے اتارا اس کو چھوڑ کے کسی اور کو قرآن کہے. من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اور قوم سے پڑھ کے آنے والا ایک نوجوان اسی پاکستان کی سرزمین پہ یہ کہے کہ آخر زمانے میں ہم صاحبین شیخین کریمین ابو بکر عمر کی قبریں اکھاڑیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنیں، من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات بدلے اور بدلنے کی کوشش کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت. اور میں نے یہ بھی سنا ہے، اور میں نے بولیں، اور میں نے بولیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ مجھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہتے ہیں. مجھ کو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہتے ہیں. یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، اور یہ بات میں نے سنی، میں نے استفسار کیا، اور اس بات کی جب میں نے ریسرچ کی، اس بات کی میں نے جب تحقیق کی تو یہ بات صحیح ثابت ہوئی. آج میں یہ بات بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں اور قانون بھی بنا دینا چاہتا ہوں عدالت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جس کی عدالت ابو بکر صدیق کے دور میں برقرار رہی، عمر فاروق کے دور میں برقرار رہی، عثمان کے دور میں برقرار رہی. اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے میں کوئی ایسی بات عمر فاروق کو نظر آئی